السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم مشاہدین کرام، میرے باعزت ساتھیوں، عزیزوں اور بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، آج ذوالقعدہ کی 29 تاریخ ہے۔ کل آخری دن ہے ذوالقعدہ کا۔ اس کے بعد ہم ایک ایسے مہینے میں قدم رکھنے والے ہیں جس پر توجہ دینا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اس لیے بطور یاد دہانی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں، تاکہ ایک دن قبل ہم ریڈی ہو جائیں ذی الحجہ کے ان ایام کا استقبال کرنے کے لیے، اور ہم سے کوئی چیز فوت نہ ہونے پائے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ میرے بندوں کو بتلا دو کہ میں بہت معاف کرنے والا مہربان ہوں، اور میرا عذاب دردناک عذاب ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں پر پکڑتا ہے، گناہوں کی سزائیں متعین ہیں، اس پر عذاب ہوگا اگر چاہے گا تو، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے وہ اس کے غصے پر بھاری ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالی نے عرش پہ لکھا، سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر بھاری ہے، سبقت کر گئی۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی فرشتے سے کہتا ہے کہ میرا بندہ جب کسی خیر اور بھلائی کا ارادہ کرے تو ایک نیکی لکھ دو، اور اگر وہ نیکی کر لے تو 10 نیکیاں لکھو، اور وہ 10 گنا سے 700 گنا تک جائیں گی وہ نیکیاں۔ اور کہا میرا بندہ اگر برائی کا ارادہ کرے تو کچھ نہ لکھو جب تک وہ برائی نہ کر لے، جب وہ برائی کر لے تو 1 گناہ لکھو۔ اللہ کی رحمت اس کے غصے پہ بھاری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے، ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے سال بھر میں مختلف موسم، مختلف مہینے، مختلف اوقات ہمیں عطا کیے، ہمیں موقع دیا، ہمیں فرصت دیا کہ ہم ان اوقات کو غنیمت سمجھ کر کے اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں اور نیکیوں کی طرف اپنے قدم آگے بڑھائیں، تاکہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ سکیں اور اس کی جنتوں میں داخل ہو سکیں۔ انہی ایام میں سے یہ ایام ذی الحجہ کے ایام ہیں۔ آئیے سوال و جواب کی روشنی میں میں آپ کے سامنے ذی الحجہ کے فضائل اور اس میں پیش آنے والے کچھ مسائل کا ذکر کرتا ہوں۔ پہلا سوال ہے، ذی الحجہ کے مہینے کو دیگر مہینوں پر کیا فضیلت حاصل ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی تاریخ میں بہت ہی ممتاز اور اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ان مہینوں میں سے ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا، حرمت والا، ادب والا، عظمت والا مہینہ قرار دیا۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ میں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن۔
بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے انتہائی حرمت اور ادب والے ہیں، یہی درست دین ہے۔ ان مہینوں میں گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ اللہ کا شکر ہے سلطان صاحب، جزاک اللہ خیر۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک رجب ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الزمان قد استدار كهيئته یوم خلق السماوات والارض۔ زمانہ اپنی اصلی حالت پر گھوم کر آ گیا ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ السنۃ 12 شہرا، دیکھو سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے انتہائی ادب اور حرمت والے ہیں، 3 لگاتار ہیں، 3 متوالیات، 3 مہینے لگاتار ہیں، ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم ورجب مضر الذي بین جماد و شعبان۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو شعبان اور جماد الاخر کے بیچ میں آتا ہے۔ اور بعض خصائص کی وجہ سے اس مہینے کی حرمت دیگر حرمت والے مہینوں سے بڑھ جاتی ہے، حج اور قربانی کی وجہ سے۔ دوسرا سوال، شریعت اسلامیہ میں ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کا کیا مقام ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ پورے مہینے کا کیا مقام ہے، اب یہاں اس مہینے کے شروع کے 10 دن کا کیا مقام ہے شریعت میں؟ اس کا جواب ہے، ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کو شریعت اسلامیہ میں سال بھر کے تمام دنوں سے بڑھ کر مقام حاصل ہے۔ پرسوں سے جو دن شروع ہونے ہیں، کل مغرب کی بات سے لے کر کے ہم ایسے دنوں میں قدم رکھنے والے ہیں جو پورے سال کے دنوں میں سب سے افضل دن ہے، کل چاند نکلنے کے بعد انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی، فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ ابن عباس، مجاہد، ابن زبیر اور سلف و خلف میں سے ایک بڑی اکثریت کا کہنا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے یہ دن ہے، اور علامہ ابن کثیر نے کہا کہ یہی صحیح ہے۔ اور حدیث پاک میں ان ایام کی جو فضیلت ہے، اللہ اکبر، حیران کن ہے۔ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ مسند احمد کی حدیث جسے علامہ البانی نے صحیح کہا، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ سال بھر میں کوئی ایسے دن نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ذی الحجہ کے ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، آپ نے کہا ہاں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، سوائے اس آدمی کی جو اپنی جان اور مال لے کر کے نکلا اور کچھ بھی لے کر کے نہ پلٹا۔ اتنا بڑا مقام ہے ذی الحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں کا۔ الفاظ کے
تھوڑے فرق کے ساتھ اسی معنی کی ایک روایت صحیح بخاری میں بھی. فرق کیا اس میں؟ مل عمل فی ایام افضل منہا فی ہذہ، پورے سال بھر میں کوئی ایسے دن نہیں ہیں جن میں عمل افضل ہو جتنا ان دنوں میں افضل ہے. اس لیے موقع مت غنیمت جانیے گا، موقع کو چھوڑیے گا نہیں. اچھا اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہم اور آپ جانتے تھے کہ رمضان کی فضیلت ہے، اب یہاں سن رہے ہیں کہ صاحب ذی الحجہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کی آخری 10 راتوں کی فضیلت زیادہ ہے یا ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ راتوں کے اعتبار سے رمضان کی آخری 10 راتیں سال بھر کی تمام راتوں سے زیادہ اہم اور افضل ہے، کیونکہ ان میں ایک رات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کہا، جو 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے سے بڑھ کر. البتہ دنوں کے اعتبار سے ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن پورے سال میں سب سے افضل ہیں، حتیٰ کہ رمضان سے بھی افضل ہے. ان میں کیونکہ ان میں عرفہ کے دن ہے، یوم النحر ہے، قربانی کا دن، اور یہ دونوں دنیا کے سارے ایام سے افضل ہے. یہی علماء محققین کے نزدیک معتمد بات ہے. علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے، اور یہی قول علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا بھی. چوتھا سوال، ذی الحجہ کے ان ایام کی فضیلت اور اہمیت کی حکمت کیا ہے؟ کیا بات ہے کہ ذی الحجہ کے ان ایام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اہم قرار دیا کہ پورے سال بھر میں سب سے زیادہ ان مہینوں میں نیک عمل کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا؟ کیا وجہ، حکمت کیا ہے؟ کیوں یہ دن اتنے اہم اور افضل ہیں؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم قرآن مجید میں کھائی ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ چیز بہت اہم ہوتی ہے، بڑی نفع بخش ہوتی ہے. نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کے افضل ہونے کی گواہی دی ہے، جیسا کہ حدیث میں گزرا، اس لیے 10 دن افضل. نمبر 3، ان ایام میں نیک عمل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ابھارا ہے، فرمایا ان میں نیک عمل اللہ کو سب سے محبوب ہے، یعنی گویا کہ ابھارا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں نیک عمل کرو. عام لوگوں کو اس مہینے کے شرف کی وجہ سے اور خاص حجاج کو مکہ میں منا اور حرم اور جو ہے مزدلفہ عرفات کی فضیلت کی وجہ سے. نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں کثرت کے ساتھ تسبیح، تحمید اور تکبیر کے ذریعے ذکر و اذکار کا حکم دیا. چنانچہ مسند احمد اور طبرانی میں صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید. صححہ احمد شاکر فی المسند. اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں میں عمل صالح کرنا جس قدر زیادہ محبوب اور عظیم المرتبت ہے اتنا دوسرے دنوں میں محبوب نہیں ہے. اس لیے تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہا کرو. ان دنوں کی فضیلت اس لیے ہے. نمبر 5، ان دنوں میں ایک دن عرفہ کا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یوم مشہود کہا. آپ پڑھیں، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود
قسم ہے شاہد اور مشہود کی، شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ تو اتنا اہم دن اس میں، اس لیے یہ دن زیادہ اہم ہے۔ غیر حجاج کے لیے اس عرفہ کے دن کا روزہ 2 سال کے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس لیے یہ دن بہت اہم ہے ذی الحجہ کے۔ چھٹویں وجہ، ان ذی الحجہ کے 10 دنوں میں ایک دن یوم النحر کا ہے، قربانی کا ہے، جو کہ سب سے عظیم دن ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، سارے دنوں میں سب سے عظیم دن قربانی کا دن ہے، اس کے بعد دوسرا دن جب حجاج منی میں ٹھہر کر کے آرام کرتے ہیں۔ اس حدیث کو ابن خزیمہ، ابو داؤد نے روایت کیا اور علامہ البانی نے اس کی سند کو صحیح کہا۔ 7ویں وجہ ان دنوں کے اہم ہونے کی، انہی ایام میں حج ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور آپ نے فرمایا من فرض فیہن الحج، جس نے ان ایام میں حج کو مقرر کر دیا، فلم یرفث ولم یفسق، کوئی بیہودہ بات، کوئی غلط حرکت جس نے نہیں کی ان ایام میں حج کے اوقات میں، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ جب لوٹتا ہے حج سے تو ایسے لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو گناہوں سے پاک۔ اتنی اہم عبادت ان دنوں میں کی جاتی ہے، اس لیے یہ 10 دن بہت ہی اہم اور افضل ہے۔ علامہ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ ان 10 دنوں کے امتیاز کا سبب اس میں بہت سی بنیادی عبادات کا اکٹھا ہو جانا ہے، جیسے نماز، جیسے روزہ، صدقہ، حج وغیرہ، اور یہ ان کے علاوہ کسی اور مہینے میں جمع نہیں ہوتی۔ کسی اور مہینے میں آپ حج نہیں کر سکتے، حج کے لیے خاص دن ہے، اور ان ایام میں تو آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، قربانی کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، حج کریں، ساری عبادات ان دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن بہت ہی اہم ہیں میرے بھائیوں، چھوڑنا مت۔ صدا دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ کل مغرب کے وقت جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نکلے، الرٹ ہو جائیے، کمر کس لیجئے، اپنے آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام دلوانے کے لیے اور جہنم سے آزادی کے لیے مختلف طرح کے عبادات میں بالکل مشغول ہو جائیے کل مغرب کے بعد۔ سوال نمبر 4، عرفہ کے دن دعا کی کیا فضیلت ہے؟ ایک تو عرفہ کے دن جو آدمی حج پہ نہیں ہے روزہ رکھے گا، روزہ رکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ صاحب 2 سال کے گناہ معاف، لیکن عرفہ کے دن دعا کی بھی فضیلت ہے۔ عرفہ کے دن دعا کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے افضل دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کی ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، رواہ الترمذی وحسنہ الالبانی رحمہ اللہ۔ سوال نمبر 5، پانچواں سوال سب سے اہم سوال، جس کو ہم غور سے سنیں، جس کے لیے میں بیٹھا ہوں، جس کے لیے ساری باتیں کہی گئی، یہی سب سے اہم سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ ذی الحجہ کے ان ابتدائی دنوں کی جب اتنی بڑی فضیلت ہے تو ان میں ہم کیا کریں؟ ان دنوں میں ہم کیا اعمال کریں؟ سوال ہے۔ جواب، کیسی بھی چھوٹی ہونے کی پر اسے ہلکی نہ جان، لا تحقرن من المعروف شیئا، کیسی بھی چھوٹی ہونے کی پر اسے ہلکی نہ جان، رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑو اور بھاگو
اپنے رب کی بخشش کو پانے کے لیے، اس کی جنت کو پانے کے لیے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور کل مغرب کے وقت ذی الحجہ کا چاند نکلنے کے بعد اس جنت میں داخل ہونے کے امکانات آپ کے لیے زیادہ ہو گئے ہیں۔ کل چاند نکلنے کے بعد سے اپنی زندگی بدل دیجئے 10 دن کے لیے، بھول جائیے خرافات۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، گناہ نہ کرو، شیطان کا قلادہ نکال کر کے پھینک دو۔ بہرحال تو ان ایام میں کیا کام کریں؟ ہم ان ایام میں تمام اعمال صالحہ کریں۔ مثلا خصوصی طور پر ہم روزہ رکھیں۔ گرمی کے دن ہے، مشکل ہے تھوڑا، لیکن کوشش کریں، کیونکہ سارے اعمال میں سب سے افضل عمل اگر کوئی ہے تو روزہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا۔ حدیث قدسی میں اس کا ذکر ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، الا الصیام، سوائے روزہ کے، فإنہ لی، روزہ میرے لیے ہے، وأنا اجزی بہ، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ سارے اعمال میں سب سے افضل عمل روزے کا ہے، اس لیے ان ایام میں ضرور ہم کچھ نہ کچھ روزے رکھ لیں اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیں۔ پورے سال میں رمضان کا تو روزہ فرض ہے، اسے رکھنا ہی ہے، پورے سال میں نفلی روزے پر اتنا اجر آپ کو نہیں ملے گا جتنا ان 10 مہینوں میں، ان 10 دنوں میں ملے گا۔ آپ اندازہ کیجیے، پورے سال میں اگر ایک روزے پر آپ کو 10 نمبر ملتا ہے تو ان دنوں میں 100 نمبر دے گا اللہ تعالیٰ۔ مثلا تو روزہ رکھیں ان 10 دنوں میں۔ نمبر 2، تکبیرات بلند کریں، ذی الحجہ کا چاند نکلتے ہی تکبیر بلند کریں۔ ان دنوں میں کثرت سے تکبیر و تسبیح اور تحلیل کے ساتھ ہر جگہ اللہ کا ذکر کریں، مساجد میں، راستوں میں، بازاروں میں، مرد زور زور سے، عورتیں آہستہ سے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ان دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور زور زور سے تکبیر کہتے تھے، اور ان کی تکبیر سن کر کے دوسرے لوگ بھی تکبیر کہتے تھے۔ تو ان ایام میں روزہ رکھیں کثرت سے، اور کیا کریں؟ تکبیر کے کلمات بلند کریں، اللہ کا ذکر کریں کثرت سے۔ نمبر 3، ممکن ہو تو حج اور عمرے کی ادائیگی۔ اس سال تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے حج اور عمرہ تھوڑا مشکل اور بہت کم لوگوں کی اجازت دی گئی، لیکن عام طور سے ممکن ہے تو حج اور عمرہ کریں، کیونکہ اس عشرے میں، ان 10 دنوں میں سب سے افضل عمل اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ حج اور عمرہ ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، رواہ البخاری۔ حج مبرور کا بدلہ بس جنت ہے۔ چوتھا کام جو ہم کریں ان 10 دنوں میں، قربانی کرنا۔ اس عشرے میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال میں سے ایک اہم عمل اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جانور خریدنا، اسے پالنا، موٹا کرنا، پھر اس کی قربانی کرنا ہے۔ یہ عمل بعض احادیث کی روشنی میں جمہور علماء محققین کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے۔ قربانی کا عمل جمہور علماء کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، ایک تاکیدی سنت ہے جسے کرنا چاہیے، جبکہ بعض محققین ابن تیمیہ وغیرہ کے نزدیک یہ عمل واجب ہے،
یعنی استطاعت کے باوجود اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو گنہگار ہوگا۔ ہم اور آپ جو پردیس میں رہتے ہیں، قربانی بہت اہم چیز ہے۔ ہمارے گھروں پر اگرچہ قربانی ہو رہی ہو، لیکن ہم یہاں خاموش نہ بیٹھیں، اگر وسعت ہے تو یہاں بھی قربانی کریں، خوشیاں منائیں، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں، خود کھائیں، دوستوں کو کھلائیں، کمزور طبقے کو کھلائیں، قربانی کریں۔ گھر پر ہو رہی ہے تو کیا ہو، یہاں بھی قربانی کریں۔ تو ان مہینے، ان 10 دنوں میں سب سے افضل عمل ایک اور کیا ہے؟ 10ویں دن قربانی کرنا ہے۔ 5واں کام، ایسے ہی تمام فرائض کی پابندی کے ساتھ دیگر تمام نفلی اعمال صالحہ پر توجہ دیں۔ جیسے 5 وقتہ نماز بالکل نہ چھوڑیں، اگر پہلے چھوٹ جاتی تو اب بالکل ان 10 دنوں میں بالکل ایسے پابند ہو جائے جیسے رمضان میں تھے۔ سنن رواتب کی پابندی کریں جناب، نماز کے آگے پیچھے کی جو سنتیں ہیں بالکل نہ چھوڑیں، کل ذی الحجہ کا چاند نکلنے کے بعد بالکل سترک ہو جائیں۔ سنن رواتب، نماز سے آگے پیچھے کی سنتیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ان سنن رواتب کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ چاشت کی نماز کا ممکن ہوتا ہے اہتمام کریں، جو سورج کے ایک نیزہ بلند ہونے سے لے کر کے ظہر کی نماز سے 15-20 منٹ پہلے تک رہتا ہے۔ اس بیچ میں جب موقع ملے 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیں۔ آپ کے 360 جوڑوں کا صدقہ ہے، یہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے چاشت کی نماز۔ تو چاشت کی نماز کا ممکن ہو تو ان 10 دنوں میں اہتمام کر لیں۔ سنت الوضو، جیسے تحیت الوضو ہے، تحیت المسجد ہے نا، مسجد میں جاتے ہیں ہم 2 رکعت پڑھ کر بیٹھتے ہیں، ایسے ہی سنت الوضو ہے، جب جب وضو کریں 2 رکعت، 4 رکعت جس قدر ممکن ہو کچھ سنتیں پڑھ لیا کریں۔ بہت بڑا مقام ہے اس کا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے لوٹے تو بلال کو بلایا کہ بلال یہ بتاؤ تم کون سا ایسا عمل کرتے جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ امید ہو کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے؟ لقد سمعت دفن علیک فی الجنہ، میں نے تمہارے جوتیوں کی آواز جنت میں سنی ہے بلال نے کہا اور کچھ تو نہیں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ جب جب میں وضو کرتا ہوں جس قدر ہو سکتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو وضو کی سنت، وضو کے بعد وضو کی نماز پڑھیں۔ ان 10 دنوں میں کوشش کریں، اگر اب تک نہیں پڑھا ہو تو ان 10 دنوں میں تھوڑی اس کی پابندی کریں۔ قیام اللیل، رات میں فجر سے پہلے 15-20 منٹ پہلے ہی اٹھ کر کے 2 رکعات ہی پڑھ کر کے قیام کر لیں۔ بہت بڑا مقام ہے قیام اللیل کا، اور رات کے اس حصے میں اللہ رب العالمین سے دعا کریں۔ تو ذی الحجہ کے کہنے کا مطلب یہ کہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کو جو پورے سال کے دنوں میں نیک عمل کرنا اللہ کے نزدیک افضل ہے، تو اس میں ہم کو کچھ کرنا پڑے گا، کچھ زیادہ عمل، کچھ خاص عمل، کچھ بڑھ کر کے، کچھ چستی کے ساتھ ہم عمل کریں تاکہ ہم اپنی اس گردن کو جہنم سے چھڑا لیں اور اپنے آپ کو جنت میں داخل کروا لیں، اپنا مقام بلند کروا لیں اللہ کے نزدیک۔ تو ذی الحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں کی قدر کیجئے۔ اسی طریقے سے عام صدقات و خیرات، زکوٰۃ تو آپ دیتے ہیں، ان 10 دنوں میں تھوڑا تھوڑا 10 ریال، 5 ریال، 2 ریال، انڈیا میں 10 روپیہ، 20 روپیہ، 100 روپیہ، کچھ غربا مساکین میں صدقہ کیجئے، کمزوروں کو۔ عام دنوں میں جتنا صدقہ کرتے ہیں آپ، اس سے زیادہ افضل ان دنوں میں، تمام اعمال ان دنوں میں افضل ہیں، سارے کے سارے دنوں سے زیادہ افضل یہ دن ہے۔ تو ان ایام کو خاص کر لیجئے کچھ صدقات و خیرات کے لیے، اپنے آپ کو جہنم سے بچائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر کے کیوں نہ۔ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ رب کی ناراضگی کو دور کرتا ہے۔ تو ان 10 دنوں میں کچھ صدقہ و خیرات بھی کر لیں اور عرش الہی کے نیچے جگہ پائیں، اس کے سائے میں۔ ایسے ہی ان 10 دنوں میں، رمضان میں ہم نے بہت قرآن پڑھا اور اس کے بعد ہم نے چھوڑ دیا، نہیں چھوڑیے نہیں، آئیے ان 10 دنوں میں پھر پلٹ آئیے، کم سے کم ایک بار قرآن ختم کر دیجیے 10 دن، کوشش کیجئے
کہ ایک بار ضرور ان 10 دنوں میں آپ قرآن مجید ختم کر دیں۔ پورے سال میں قرآن پڑھنا جتنا افضل ہے اس سے کہیں زیادہ افضل ان 10 دنوں میں ہے۔ پورے سال میں قرآن پڑھنے پر آپ کو جتنا ثواب ملتا ہے اس سے کہیں زیادہ ثواب آپ کو ان 10 دنوں میں ملے گا۔ تو ان 10 دنوں میں توجہ کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، کم سے کم ہر نماز کے ساتھ قرآن کے کچھ حصے ضرور پڑھ لیں۔ میں نے کئی بار ذکر کیا، آپ جانتے ہیں ایک حرف پر 10 نیکی ہے۔ مجمع فاتح قرآن میں ایک سطر میں کم سے کم 30 حروف ہیں، 300 نیکیاں ہو گئیں۔ ایک صفحے میں 15 سطور ہیں، 15 × 45 4500 نیکیاں ہو گئیں 100 صفحے پر۔ ایک ورق میں کتنا ہو گیا؟ 9000 نیکیاں ہو گئیں۔ 10 ورق کا ایک پارہ بنتا ہے، ایک پارہ آپ پڑھیں گے تو 90,000 نیکیاں آپ کو مل گئیں۔ کیا بات ہے! تو عام دنوں میں جب 90,000 نیکیاں، تو ان دنوں میں اور بڑھا دی جاتی ہیں نیکیاں۔ تو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی طرف توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے جو میں کہہ رہا ہوں سب سے پہلے مجھے اس بات کی توفیق دے، جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے میں خود اس پر عمل کروں۔ اسی طریقے سے ان ایام میں خاص کر والدین کے ساتھ حسن سلوک، اگر کہیں کچھ بغض، حسد، کینہ، کپٹ، کہیں کوئی کمی اور نقص ہو تو اس کو بھر دیجئے، فون فان کر کے، ہدیہ تحفہ دے کر کے، معافی تلافی کر کے والدین کے ساتھ کچھ حسن سلوک زیادہ ہی بڑھا لیجئے ان ایام میں۔ اللہ کے بعد، اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا درجہ ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ماں باپ کو ناراض کر کے آپ اللہ کو خوش نہیں کر سکتے۔ تو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں ماں باپ کی خوشی کا کچھ سامان کر لیجئے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے اماں ابا آپ کے کس بات سے خوش ہوتے ہیں۔ اگر فون کرنے سے خوش ہوتے ہیں، خوب فون کر لیجئے۔ اگر کچھ لین دین سے خوش ہوتے ہیں تو کچھ لے دے دیجئے۔ اگر یعنی جس وجہ سے آپ کے ماں باپ آپ سے خوش ہوتے ہیں، ایسے کچھ کام ان 10 دنوں میں کرنے کی کوشش کیجئے۔ ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے دولت۔ سچ پوچھئے تو یہ ہیں دونوں خدا کی رحمت۔ جن کے ماں باپ نہیں ہیں وہ ان سے پوچھیں۔ تو ان 10 دنوں میں ضرور اپنے ماں باپ کو منا لیجئے، راضی کر لیجئے، ان کو خوش کر لیجئے اور ان کی دعائیں لے لیجئے، لوٹ لیجئے۔ ماں باپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا ہے۔ ان ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں اپنے ماں باپ کی دعائیں لے لو، ان کے ساتھ احسان سلوک کرو۔ ایسے ہی صلہ رحمی اپنے رشتہ داروں میں سے جن افراد کے ساتھ آپ کا بگاڑ ہے، جن افراد سے آپ کی بات چیت نہیں ہے، جن افراد سے آپ کے ساتھ بغض ہے، کوئی کینہ کپٹ ہے، اس کو دور کیجئے، اس کو ختم کیجئے، معافی تلافی مانگیے، ان کے حقوق ادا کیجئے، ان سے فون کر لیجئے، ان سے معذرت کر لیجئے، ان کو خوش کر لیجئے، کچھ کیجئے کہ آپ کے جو رشتہ داریوں میں کھٹاس پیدا ہو گئی ہے ان 10 دنوں میں اس کو میٹھا بنا لیجئے۔ صلہ رحمی آپ کی عمر کو بھی بڑھاتی ہے اور آپ کی روزی میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی بڑھا دی جائے، اس کی عمر بڑھا دی جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داریوں کو جوڑے۔ جو کھٹاس اور جو کھائی اور دوری ہے ان کو ختم کیجیے، اپنے رشتہ داریوں کو جوڑیے۔ ان 10 دنوں میں خاص کر یہ کام کیجیے، اور ان 10 دنوں میں خوب لوگوں کو نیکی کا حکم دے دیجیے، برائی سے روکیے۔ اللہ کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، جتنا کچھ آپ جانتے ہیں لوگوں کے درمیان پھیلائیے۔ بے نمازیوں کو نمازی بنائیے، جن کو سورہ فاتحہ نہیں یاد ہے ان کو یاد کروا دیجئے، قل هو اللہ یاد کروا دیجئے، کسی کو وضو کا طریقہ سکھا دیجئے، کسی کو دعائیں یاد کروا دیجئے، کسی کو شرک سے بچا لیجئے، کسی کو توحید سکھا لیجئے، کسی کو بدعت سے بچا لیجئے۔ یہ سب کام کرنے کا ہے، نیکی کا حکم دیجئے، برائی سے روکے۔ ان 10 دنوں میں کچھ خاص کام کیجئے۔ بہرحال کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم ایک بہترین امت ہو، تمہاری خیریت، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو ان 10 دنوں میں یہ کام اور زیادہ بڑھ جانا چاہیے۔
ایسے ہی لوگوں کے کام آئے ان کی پریشانی میں. کسی کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے، اگر آپ کے ذریعے ہو سکتا ہے، آپ کی سفارش کے ذریعے، آپ کے فون کے ذریعے، آپ کے وہاں جانے کے ذریعے، آپ کے پیسے کے ذریعے، آپ کی گاڑی کے ذریعے، یعنی جس انداز سے بھی آپ کسی مسلمان بھائی کے کام آ سکتے ہوں، ایسا کچھ ضرور کیجئے گا ان 10 دنوں میں. اس سے بڑھ کر کے کوئی نیک عمل نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا خیر الناس انفعهم، لوگوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دینے والے ہوں. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں اپنے کسی بھائی کے کام آنے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑوں، یہ میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ میں مسجد نبوی میں 1 مہینہ تک اعتکاف کروں. میں سوچا تھا بات پوری ہو جائے گی، لیکن لگتا ہے کہ یہ پہلی قسط ہوگی. کل ہمیں دوسری قسط پیش کرنی پڑے گی، اذان کا وقت ہو گیا. ابھی قربانی کی بات آئی ہی نہیں، ابھی تو یہ ذی الحجہ کے فضیلت چل رہی ہے. تو کثرت سے اس میں نیک اعمال کیجیے. صبح و شام کے اذکار، اللہ اکبر، صبح و شام کے اذکار ضرور بضرور. اگر اب تک آپ نے نہ پڑھا ہو تو لکھ لیجئے، آڈیو بنا لیجئے، آڈیو ویڈیو جو ہے آپ یوٹیوب سے، فیس بک سے، کہیں سے لوڈ کیجئے اور صبح و شام کے اذکار پڑھیے، ضرور پڑھیے. بڑی برکتیں ہیں اس میں. آپ کی صحت کی ضمانت ہے، آپ کی روزی روٹی کی ضمانت ہے، جادو ٹونے سے بچنے کی ضمانت ہے، شیطان سے حفاظت کی ضمانت ہے، بیماری سے بچنے کی ضمانت ہے، دنیا میں کامیابی کی ضمانت ہے، آخرت میں جنت کی ضمانت ہے. یہ صبح و شام کے اذکار آپ کے لیے کامیابی. تو ضرور بضرور کہیں سے لکھوا لیجئے کسی سے، اگر اب تک آپ نے نہ پڑھو جیب میں رکھ لیجئے، اور صبح و شام کی دعائیں فجر کے بعد اور عصر کے بعد ضرور پڑھیے. اگر پڑھے لکھے نہ ہوں تو آڈیو میں بھروا لیجئے اور سنیے، کہنے کی کوشش کیجئے. بڑی قیمتی باتیں اس میں، بڑی قیمتی دعائیں، بڑے قیمتی اذکار ہیں اس میں، سمجھ لیجئے گا. پوری زندگی میں کامیابی کی ضمانت ہے ان صبح و شام کے اذکار. تو ان کی پابندی ضرور کیجئے. اگر اب تک آپ نے نہ کیا ہو تو ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں کل مغرب کے بعد سے لے کر کے آپ سترک ہو جائیں، اپنی زندگی کا نیا صفحہ کھولیں، اپنی زندگی بدل دیں. جناب یہ سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے ہو گئے اور آپ کا اللہ تعالیٰ ہے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اور عام ذکر و اذکار کرتے رہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، اذان کے کلمات، اذان کے بعد کی دعا، وضو سے پہلے، وضو کے بعد، ٹوائلٹ سے پہلے، ٹوائلٹ کے بعد، مسجد میں داخل ہونے کے بعد سے پہلے، مسجد کے داخل ہونے کے بعد، سلام و کلام چھکنے کے بعد. اتنی دعائیں، کوئی دعا نہ چھوڑیے. گھر میں نکلنے کی دعا، داخل ہونے کی دعا، اپنے دوسرے بھائی کے لیے، سارے ذکر و اذکار کی پابندی خاص کر ان 10 دنوں میں کیجیے. ذکر سے بڑھ کر کے کوئی نیک عمل نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم. کیا میں تم کو تمہارے اعمال میں سے سب سے بہتر عمل نہ بتا دوں جو تمہارے مالک کے پاس سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے. سونے اور چاندی خیرات کرنے سے بڑھ کر عمل ہے، جہاد سے بھی بڑھ کر کے عمل ہے. وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کا تصور، اللہ کا مراقبہ. اس بات کا تصور کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے، ہر کام اللہ کو یاد کر کے کیجئے. اور جس جگہ بھی جہاں جہاں ذکر کی بات ہے اللہ کا ذکر کرتے رہیے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر گھڑی اللہ کا ذکر کیجئے. اور ایسے ہی ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کو ہمیشہ ہی، لیکن خاص کر ان 10 دنوں کو دعا اور مناجات کے لیے خاص کیجئے. خوب دعائیں کیجئے اللہ تعالیٰ سے. اپنے لیے کیجئے، میرے لیے کیجئے، اپنے ماں باپ کے لیے کیجئے، اپنے رشتہ داروں کے لیے کیجئے، اپنے دوستوں کے لیے کیجئے، اپنے کمپنی والوں کے لیے کیجئے، اپنے گاؤں والوں کے لیے کیجئے، دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے دعائیں کیجئے. دعا کیجئے، تھکیے گا نہیں. دعاء المسلم عن ظہر الغیب، دعاء المسلم لأخیہ عن ظہر الغیب مستجابۃ. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان جب اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے. جب بھی وہ دعا کرتا ہے میں کہتا ہوں یا اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے تمام ساتھیوں کو، میرے تمام دوستوں کو،
میرے ماں باپ کو، میرے بال بچوں کو، میرے تمام رشتہ داروں کو، یا اللہ تبارک تعالیٰ میرے تمام اساتذہ کو، تمام دوستوں کو، دنیا کے سارے مسلمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں بھی خوشیاں عطا کر اور آخرت میں بھی خوشیاں عطا فرما میرے مولا۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں بسنے والے، جب تک لوگ پیدا ہوئے قیامت تک آنے والے تمام مسلمان مردوں عورتوں کو، تمام مومن مردوں عورتوں کو اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے۔ جب آپ ایسا کہتے ہو فرشتہ کہتے ہیں آمین وَلَكَ بِمِثْلِ، آمین، اور جتنے لوگوں کے لیے تو نے دعائیں کی یہ ساری دعائیں پہلے تجھے ملے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا عمل ہے اپنے لیے اور دوسرے مسلمانوں کے، تو ضرور بضرور ان دنوں میں خوب دعائیں کیجئے، مناجات کیجئے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ استغفار کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو، سبھی دروازے ہوں گے بند تو یہ فیصلہ ہوگا چلو توبہ کریں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا۔ میں اسی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آج کے بعد کی دوسری قسط انشاءاللہ کل کسی وقت پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ذی الحجہ کا یہ جو چاند نکلے ہمارے اوپر انتہائی خیر و برکت کے ساتھ ہماری زندگیوں کو بدلنے والا ہو، ہمیں گناہوں سے دور رکھنے والا ہو، نیکیوں کی طرف بلانے والا ہو، ہمارے لیے جہنم کو سے آزادی دینے والا ہو، جنت میں ہمارے لیے درجات بلند کرنے والا ہو، دنیا کے تمام مسلمانوں کے سروں سے مصیبتوں کو ہٹانے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں اس میں قبول ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بہت ساری باتیں بچی ہیں، ابھی میں نے یہ 5 سوال ہوئے ہیں، اس میں 15 سوالات ہیں، جس میں نے 5 سوالات پیش کیے ہیں۔ 10 سوالوں کے جواب انشاءاللہ آج کے بعد کل ہو سکے گا تو پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔